عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران خاتون اول بشرا بی بی کی کرپشن کی فائلیں دکھانے پر جنرل قمر جاوید باجوہ سے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا تھا کہ بشرا ان کی ریڈ لائن ہے، لہٰذا آئندہ کبھی ان کے حوالے سے ایسی کوئی فائل بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تاہم کچھ ماہ بعد جب آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے بھی یہی غلطی دہرائی تو ان کو وقت سے پہلے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو ان کے عہدے سے صرف 8 ماہ بعد ہی ہٹا دیا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ وہ حساس معلومات تھیں جو عاصم منیر نے بطور خفیہ ایجنسی کے سربراہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے وزیر اعظم تک پہنچائیں۔ یہ وہ معاملہ تھا جس نے نہ صرف فوج اور حکومت کے درمیان اعتماد کے رشتے کو متاثر کیا بلکہ آنے والے برسوں کی ملکی سیاست اور طاقت کی تشکیل پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس تنازع کی ابتدا تب ہوئی جب آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان کو وہ فولڈر پیش کیا جس میں خاتون اول بشرا بی بی، ان کی دوست فرح گوگی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور ان کے قریبی حلقے کی مالی کرپشن بارے تفصیلات شامل تھیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ ان الزامات کا بغور جائزہ لیں، مگر عمران خان نے اس دستاویز کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے فوراً مسترد کر دیا۔ خان نے باجوہ پر واضح کر دیا کہ بشرا بی بی ان کی ریڈ لائن ہے اور وہ کسی صورت اپنی اہلیہ سے متعلق تحقیقات یا سوالات برداشت نہیں کریں گے۔ جنرل باجوہ نے ایک بار پھر عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ متعلقہ افراد کے مالی معاملات کی جانچ پڑتال کریں، مگر وزیر اعظم نے ایسی تمام فائلیں اور انکوائریاں مکمل طور پر بند کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے بھی اس موضوع پر وزیر اعظم کو بریفنگ دینے کی غلطی کر لی۔ چونکہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی انہیں حکومتی نظم و نسق سے متعلق حساس اور خفیہ رپورٹس تک براہ راست رسائی حاصل تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ خان صاحب کی اہلیہ اور ان کے قریبی حلقوں کی کرپشن کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کرنا ان کی پیشہ وارانہ ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ بریفنگ عمران خان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ذرائع کے مطابق عمران نے چھٹی کے دن جنرل باجوہ کو فون کر کے مطالبہ کیا کہ عاصم منیر کو فوری طور پر آئی ایس آئی کی سربراہی سے ہٹایا جائے۔ جنرل باجوہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کرنا ادارے کے لیے مناسب نہیں ہوگا، مگر خان اپنے موقع پر اڑے رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عمران نے 24 گھنٹے کے اندر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ حالانکہ فیض حمید کا نام سینئر فوجی افسران کے پینل میں بھی شامل نہیں تھا۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تبدیل ہونے والے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہمیشہ وزیر اعظم ہاؤس میں الوداعی چائے کی دعوت دی جاتی ہے، مگر عمران خان نے جنرل باجوہ کی خواہش کے باوجود یہ روایت نبھانے سے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ بشرا بی بی کے بہت قریب سمجھے جانے والے فیض حمید کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کا نیا چیف مقرر کر دیا گیا، جو کہ عاصم منیر کے نمبر 2 تھے۔ عمران نے عاصم منیر کو ہٹا کر ایک ایسے افسر کو نیا ڈی جی لگایا جس پر وہ مکمل اعتماد کرتے تھے اور جو خاتون اول کے قریبی حلقے بشمول فرح گوگی سے مضبوط تعلقات رکھتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے 2023 میں یہ رپورٹ شائع کی کہ عاصم منیر کو بشرا بی بی کے مالی معاملات کی چھان بین کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا، تو عمران نے اس خبر کی سختی سے تردید کی اور اسے مکمل جھوٹ قرار دیا۔ لیکن بعد ازاں اپنی ایک پوسٹ میں عمران خان نے اعتراف کیا کہ انہوں نے واقعی جنرل عاصم منیر کو ان کے عہدے سے وقت سے پہلے ہٹا دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے بشرا بی بی سے رابطے کی کوشش بھی کی تھی۔ عمران کا یہ موقف ان کے سابقہ موقف سے واضح تضاد رکھتا ہے، جو کہ وہ 2023 تک دہراتے رہے۔ ادھر عالمی جریدے دی اکانومسٹ نے نومبر 2025 میں اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں لکھا کہ عمران کے سیاسی فیصلوں اور حکومتی معاملات پر بشرا بی بی کا اثر غیر معمولی حد تک تھا۔ رپورٹ کے مطابق خان حساس سیاسی تقرریوں، وزراء کے چناؤ، پارٹی امیدواروں کی فہرستوں اور حتیٰ کہ حکومتی پالیسیوں تک میں بشرا کی روحانی بصیرت سے استفادہ کرتے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ آئی ایس آئی کے بعض اندرونی معلومات غیر رسمی ذرائع سے بشرا بی بی تک پہنچتی تھیں اور وہ انہیں ایک روحانی تعبیر کے ساتھ خان تک پہنچاتی تھیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں یہ نکتہ بھی شامل ہے کہ فوج کے سینئر افسران کو بشرا کی بڑھتی ہوئی مالی سرگرمیوں اور سیاسی مداخلت پر شدید تحفظات تھے اور انہیں خدشہ تھا کہ یہ سرگرمیاں حکومت اور فوج کے درمیان فاصلوں کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہی تناؤ دھیرے دھیرے ایک بڑے ادارہ جاتی بحران میں بدل گیا، جس نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی بنیاد رکھی۔
2022 में इसी जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने की तैयारी हो रही थी तो इमरान खान ने न सिर्फ उनकी मुखालफत की बल्कि लॉन्ग मार्च की धमकी के जरिए इसे रोकने की कोशिश भी की। ताहम उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं और आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ लगा दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।